الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نبت من سحت فالنار أولى بها. تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی عبادات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا. علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. محترم و معزز حاضرین جمعہ، لقمہ حلال، حلال روزی، حلال کھانا پینا، یہ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی بنیادی شناخت ہے. اس کی پہچان کرنے کا یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ جو مسلمان ہے تو وہ شخص ہرگز 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 نہیں حرام کی طرف جائے گا یا حرام طریقے سے پیسے کمائے گا یا کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر کر کسی کا مال ہڑپ لے گا یا شراب نوشی کی طرف جائے گا یا وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں انہیں وہ کھائے گا یا ان کے ذریعے سے اپنے جسم کو طاقت پہنچائے گا یا اس سے ملتی جلتی تمام چیزیں. یہ ایک مسلمان کی بنیادی پہچان ہے، ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی اصول ہے کہ وہ حرام لقمے سے نہ خود نہ اپنے گھر والوں کو حرام لقمہ ان کے پیٹ میں نہیں جانے دے گا، بلکہ صرف اور صرف وہی چیزیں ہی کھائے گا، وہی چیزیں ہی کمائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مفید قرار دیا ہے. باقی شکوک و شبہات والی جو بھی چیزیں ہیں ان سے وہ اجتناب کرے گا. معزز سامعین کرام،
خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل کردہ تمام رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے رسولوں، ایک یا دو رسول کو نہیں بلکہ تمام رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولوں، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، طیبات چیزوں میں سے کھاؤ، مراد پاک روزی روٹی کماؤ، پاک چیزیں کھاؤ، حرام اور ناپاک چیزوں کی طرف نہ جاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پاک روزی روٹی کماؤ، پاک چیزیں کھاؤ، پھر اس کے بعد کیا کرو؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرو، نیک کام کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نیکی کی طرف دوڑ پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پاک روزی روٹی کھاؤ اور کیا کرو؟ نیک کام کرو۔ مفسرین کرام اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کو پاکی کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی اگر کوئی شخص نیک روزی روٹی نہیں کماتا، نیک ذریعے سے کاروبار نہیں کرتا، حرام لقمہ کھاتا ہے، حرام کردہ طریقوں سے پیسے کماتا ہے، سور کا گوشت، شراب یا تمام ایسی چیزیں جو منشیات ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، ان کو کھاتا پیتا ہے، ان کو اپنے جسم میں ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کی جو استطاعت ہے وہ چھین لیتے ہیں، نیکی کی توفیق سے روک دیتے ہیں۔ مفسرین کرام اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ اور جو شخص حلال کماتا ہے، حلال چیزیں ہی کھاتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلی طور سے محروم کر دیتے ہیں اس شخص کو جو حرام چیزیں کماتا ہے، حرام طریقے سے کھاتا ہے، حرام چیزوں کو استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے توفیق چھین لیتے ہیں۔ یا جب کوئی شخص حرام چیزیں کرنا شروع کر دیتا ہے، کلی طور سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر نہیں لگائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارا من تو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، ہمارا من تو کرتا ہے، ہم چاہتے تو ہیں، ہماری خواہش تو ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، ہم روزہ رکھیں، لیکن کر نہیں پاتے ہیں، مشکل بہت پڑتی ہے، یا ہمارا دل اس میں لگ نہیں پاتا ہے، ہمارا ذہن لگ نہیں پاتا ہے، نماز کے لیے کھڑے تو ہو جاتے ہیں، لیکن جو خشوع اور خضوع آنا چاہیے وہ آ نہیں پاتا ہے، اس نماز میں دل نہیں لگتا ہے، وہ جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں اس میں ہمیں دلی اطمینان نہیں آتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارا کھانا حرام، ہمارا پینا حرام، ہمارا اٹھنا حرام، ہمارا بیٹھنا حرام، ہم جہاں چل رہے ہیں، جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں، سب کا سب حرام، ہمارا سونا جاگنا سب حرام، تو یہ دلی سکون، دلی اطمینان، یہ خشوع اور خضوع، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طلب کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ، پاک روزی روٹی کماؤ، پھر نیک کام کرو۔ اور جو حدیث کریمہ میں نے بیان کری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نبت من سحت فالنار اولی بہا، کہ جو جسم حرام چیزیں کھا کر پروان چڑھتا ہے، جو جسم کی طاقت حرام لقمے سے آتی ہے، جو روٹی آپ نے اپنے جسم میں ڈالا، جو اس کے اندر چیزیں تھیں، جو نیوٹرینٹس تھے، جو آپ کے خون میں گھل جاتے ہیں، جو آپ کے جسم کو توانائی دیتے ہیں، وہ جو ذریعہ تھا، وہ روٹی کمانے کا ذریعہ حرام تھا، وہ جو گوشت تھا وہ حرام گوشت تھا، اس کے ذریعے سے آپ کے جسم میں توانائی آئی، اس کے ذریعے سے آپ باڈی بلڈر بنے، اس کے ذریعے سے آپ طاقتور بنے، فالنار اولی بہا، تو اس کی پہلا حقدار، اس جسم کا پہلا حق کیا ہے؟ النار، جہنم کا حقدار ہے وہ انسان، پہلے جہنم کا حقدار سب سے پہلے ہے، فالنار اولی بہا۔ وہ جسم لوگوں کو دکھانے کے لیے تو بہت توانا ہے،
بہت دیکھنے میں بہت عمدہ لگتا ہے، بہت طاقتور جسم لگتا ہے، لیکن اس کا جو کھان پان تھا، جس کے ذریعے سے وہ پروان چڑھا، جس کے ذریعے سے وہ دکھنے میں اتنا اچھا ہو گیا، بظاہر دکھنے میں بہت اچھا لیکن اندر سے کھوکھلا، کھوکھلا اس معنوں میں کہ جس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، جو جسم ہم حلال چیزیں کھا کر، حلال طریقے سے کما کر اس جسم کو اچھا بنا سکتے تھے، صحت مند ہو سکتے تھے، وہ راستہ ترک کر کے ہم نے غلط راستہ اپنایا۔ اب وہ جو جسم ہے وہ صرف دیکھنے دکھانے کے لیے باقی رہ گیا، اس کا کوئی کام نہیں بچا۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت میں وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا، بلکہ فالنار اولی بہا، وہ جہنم کا سب سے پہلے حقدار ہوگا۔ سامعین کرام، آج ہمارا مسلم سماج، ہمارا مسلمان شخص جانتا ہے کیا چیز ہمارے لیے حرام ہے، کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے، کیا چیزیں کس ذریعے سے ہم اپنے کاروبار کریں گے تو ہمارے لیے صحیح ہوگا، کیا اگر ہم ایسا بولیں گے تو یہ ہم دوسرے انسان کو دھوکہ دے کر اپنا مال بیچ رہے ہیں، یہ حرام ہے ہمارے لیے، اگر ہم سچ بول کر بیچیں گے تو حلال ہوگا۔ لیکن پھر بھی یہ چیزیں جان کر وہ حرام راستہ اپناتا ہے، وہ جھوٹ بول کر بیچتا ہے، اپنے سامان میں ملاوٹ کر کر بیچتا ہے، تمام طریقوں سے حرام روزی اپنے گھر میں لاتا ہے، اور اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ ہماری اولادیں نیک ہوں، ہماری بیوی ہمارے حق میں نیک ہو، ہمارے گھر والے میرے حق میں نیک ہو، ہماری جو ذریت آگے بڑھے وہ نیک ذریت آگے بڑھے، امام ہمارے نسلوں میں آ جائیں۔ لیکن ایسا کہاں ہوگا؟ کیوں؟ جو سلف صالحین تھے، ان کا جو حرام سے بچنے کا اصول تھا، وہ ان کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ سلف صالحین میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ سب جانتے ہیں، ان کے 12 واقعات آپ سنتے ہوں گے، ان کی ماں، ان کی والدہ کا بھی آپ 12 واقعات سنتے ہوں گے، لیکن ان کا باپ اسماعیل، محمد بن اسماعیل، محمد نام تھا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے باپ جو اسماعیل تھے، ان کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السیر و اعلام اس کا نام میں بھول رہا ہوں، تو اس کتاب کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری کے والد کہتے ہیں کہ حرام چیز لانا تو بہت دور کی بات، یعنی جو چیز ظاہر بالکل آیا بالکل واضح چیز ہے، حرام ہے، وہ چیز اپنے گھر میں لانا تو بہت دور کی بات، جس درہم کے اندر مجھے شک بھی ہو جاتا تھا کہ اس میں کچھ حرام ہو سکتا ہے، وہ چیز بھی میں اپنے گھر کے اندر نہیں لایا۔ یہ عالم تھا ہمارے سلف صالحین کا، یہ اجتناب تھا، یہ ڈر تھا، یہ تقوی تھا کہ جس چیز کے اندر، جس سکے کے اندر، جس درہم کے اندر شک بھی ہو جاتا تھا کہ حرام ہے، اس میں حرام کی کچھ ملاوٹ ہے، نہ پوری طور پر کچھ ہلکا پھلکا حصہ بھی حرام کا ہے، تو وہ اپنے گھر کے اندر نہیں لاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے نطفے سے، ایسی ماؤں کے پیٹ سے، ایسے آدمیوں کی ذریت سے ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے نیک بخت اولاد جنے، اور ایسے اولاد آئے جو آگے کے آنے والے مسلمانوں کے لیے مفید ہوئے، ایسی اولاد نکلی جو خود بھی اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ایسی ذریت کب ہوئی؟ جب ان کے گھر کا جو ذمہ دار تھا، جو کمانے والا شخص تھا، وہ حرام تو چھوڑ ہی دیجئے، ایسی چیز بھی اپنے گھر کے اندر نہیں لاتا تھا جس کے اندر شک ہو جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارا کیا عالم ہے، ہم کہتے ہیں کہ جب تک ظاہری طور پر یہ بات معلوم نہ ہو جائے کہ یہ حرام ہے تب تک کہ حلال ہے۔ ہمارے سلف صالحین کا عالم کیا تھا کہ جب تک جو چیز معلوم نہ ہو جائے کہ یہ حلال ہے تب تک کہ وہ حرام ہے، اور آج ہمارا عالم بالکل الٹا، جب تک بالکل ظاہری طور پر معلوم نہ ہو جائے کہ یہ حرام ہے تب تک کھا سکتے ہیں، حلال ہے۔ یہ عالم ہے آج ہمارے مسلمانوں کا۔ سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ کیا فرمایا تھا؟ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِّنْ حَرَامٍ، کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے لوگوں پر کہ آدمی کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے، یا اس نے مال جو کمایا کہاں سے کمایا ہے، امن الحلال، کیا حلال طریقے سے کمایا ہے، ام من حرام، یا حرام طریقے سے کمایا ہے۔ آج
وہ زمانہ ہمارے سامنے ہے، نہ اس جیسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں، کم سے کم اتنا تو ہے ہی کہ اس زمانے کے در پر، اس زمانے کی دہلیز پر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم میں سے اکثریت یہی ہے کہ بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے کسی کا مال ہڑپ کر آ رہا ہے، چاہے کسی کو دھوکہ دے کر آ رہا ہے، کیا معلوم، کوئی فرق نہیں پتا یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس مال آنا چاہیے۔ یہ زمانہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اگر ہم اس زمانے میں نہیں جی رہے ہیں تو اتنا تو ہے کہ اس زمانے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر ہم جی رہے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ جب خلیفہ بنے، اپنے خلافت کے اندر وہ بازار میں جاتے، وہ ایسی جگہوں پر جاتے جہاں پر بازار لگتی تھی، اور ویپاریوں سے جا کر سوال کرتے تھے۔ کس مسئلے میں؟ حلال اور حرام کے مسئلے میں سوال کرتے تھے کہ یہ چیز بتاؤ کہ اگر تم ایسے ایسے کاروبار کرو گے کیا یہ حلال ہے، یا ایسے ایسے اپنا تم مال بیچو گے کیا یہ حلال ہے۔ سود کے مسئلے میں ان سے سوال کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص یہ جوابات نہیں دے پاتا تھا، اسے بازار سے نکال دیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ پہلے حلال اور حرام کے مسائل سیکھ کر آؤ۔ اگر تمہیں حلال اور حرام نہیں پتا ہے، اس کی تمیز نہیں پتا ہے، تو تم حرام بیچو گے اور لوگ حرام خریدیں گے، اس وجہ سے نکل جاؤ اس بازار سے اور پہلے مسائل سیکھ کر آؤ۔ یہ عالم تھا ہمارے سلف صالحین کا، یہ عالم تھا صحابہ کرام کا۔ حلال اور حرام سے بچتے تھے اتنا کہ پہلے مسائل سیکھ کر آؤ، اس کے بعد کاروبار کرنا۔ لیکن آج ہمیں مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کاروبار میں حرام طریقے سے پیسہ آ رہا ہے یا حلال طریقے سے پیسہ آ رہا ہے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، بس پیسہ آنا چاہیے۔ اب اسی حرام لقمے کے ذریعے سے ہمارا جسم پروان چڑھتا ہے، ہمارا گھر، ہمارے گھر والے، ہماری بیویاں، ہمارے بچے وہی حرام روزی روٹی کھا کر پروان چڑھتے ہیں۔ لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں میرا کیا ہے، میں تو سوکھی روٹی کھا کر گزارا کر لوں گا، لیکن میری بیوی، میرے بچے ہیں، ان کی زندگی تو مجھے اچھی بنانی ہے، تو ان کے ذریعے سے ان کو اچھی زندگی دینے کے لیے میں حرام کما لیتا ہوں۔ سامعین کرام، ہمارے جو سلف صالحین تھے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، خلافت بنو امیہ کے ایک خلیفہ، وہ خلافت جو بہت بڑی زمین پر حکومت کر رہی تھی، یہاں تک کہ ہندوستان کے قریب تک آ چکی تھی، وہ خلافت بنو امیہ کی جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذریت سے نکلی تھی، وہ بنو امیہ کی خلافت، وہ اپنے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بچوں، میرے سامنے دو چیزیں تھی، میرے سامنے دو آپشنز تھے۔ پہلا یہ تھا کہ میں دنیا میں تمہیں امیر بنا کر جاؤں اور آخرت میں میرے ہاتھ کچھ نہ لگے، میں غریب ہو جاؤں آخرت کے اندر۔ دوسرا جو آپشن تھا میرے پاس وہ یہ تھا کہ میں دنیا میں تو تمہیں غریب چھوڑ کر جاؤں، لیکن آخرت میں تم اور میں دونوں امیر ہو جائیں۔ تو میں نے یہ دوسرا آپشن چنا ہے، میں دنیا میں تو تمہیں غریب چھوڑ کر جاؤں گا، لیکن آخرت میں تم اور میں دونوں لوگ امیر ہو جائیں گے۔ اگر تم اس پر صبر کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین میں بھی امیر بنا دے گا، پیسے والا بنا دے گا، اور آخرت میں بھی میں اور تم ایک ساتھ امیر بن جائیں گے۔ سامعین کرام، یہ طریقے تھے جن طریقوں پر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے تھا، یہ طریقے تھے جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے تھا کہ بچے ہمارے فاقہ کر لیتے، کم پر اکتفا کر لیتے، لیکن حلال سے آگے بڑھ کر حرام کی طرف قدم نہ بڑھاتے کہ ابا جان ہم 2 وقت کی روٹی کم کھا لیں گے، لیکن آپ حرام کی روزی ہمارے گھر پر نہ لائیے گا، آپ حرام کی طرف نہ جائیے گا۔ یہ تربیت ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے کیا بنا لیا ہے کہ میں تو سوکھی روٹی کھا کر گزار لوں گا، لیکن ہمارے بچے جو ہیں ان کو ہمیں اچھی زندگی دینی ہے، انہیں اس دنیا میں امیر بنانا ہے، گرچہ آخرت کے اندر میں اور ہمارے بچے، ہماری ذریت، میرے گھر والے سب کے سب جہنم میں کیوں نہ جلائے جائیں، لیکن اس دنیا میں اچھی زندگی دے دیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم لوگ، ہمارے دلوں کے اندر ایک ڈر یہ رہتا ہے کہ ہماری شادی ہو گئی ہے، اب خرچے بڑھ جائیں گے، بچے ہوں گے تو اور خرچ بڑھ جائیں گے، اس وجہ سے حرام روزی کما لیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر
ایک باپ اپنے بچے کو نہ کھلائے تو وہ کھانا نہ کھائے. ضروری نہیں ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے تو وہ دودھ نہ پیے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ذریعہ بنایا ہے، لیکن اگر وہ شخص، وہ باپ حرام روزی کما کر نہ لائے تو اس کا بچہ بھوکا رہے گا. یہ چیز ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو شخص اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر کہتا ہے نحن نرزقکم وایاکم، ہم ہیں جو تمہیں بھی رزق دیں گے اور تمہارے بچوں کو بھی رزق دیں گے. نحن نرزقک لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تم سے رزق نہیں طلب کرتے، ہم تم سے نہیں مانگتے ہیں کہ تم ہمیں لا کر دو، بلکہ ہم ہیں جو تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم ہیں جو تمہارے کاروبار میں برکت دیتے ہیں، ہم ہیں جو تمہیں مالدار بناتے ہیں، ہم ہیں جو تمہیں عزت دیتے ہیں. سامعین کرام، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. آج ہمارے دلوں کے اندر یہ خوف رہتا ہے کہ اگر ہم نے حلال طریقے سے کاروبار کیا، بغیر جھوٹ بولے کاروبار کیا، بغیر دودھ میں پانی ملائے دودھ بیچ دیا تو ہمارے پاس پیسے نہیں آئیں گے، ہم ترقی یافتہ نہیں ہوں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں جتنا لکھ دیا ہے اتنا ہی آنا ہے. میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کی سند کا مجھے پتہ نہیں، لیکن اس کا جو ایک میسج ہے وہ بالکل صحیح ہے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جگہ پر اپنے گھوڑے کے ساتھ کہیں گئے اور رکتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا اور اس شخص کو کہا کہ یہ گھوڑا جو ہے اس کو تم پکڑو اور دیکھے رہنا، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں. ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ دیر ہو گئی ہو تو وہ جو شخص تھا وہ گھوڑے کی زین اٹھا کر بیچ دیتا ہے 2 درہم میں. 2 درہم میں وہ زین بیچ دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب واپس آتے ہیں نماز پڑھ کر، دیکھتے ہیں کہ اس گھوڑے سے ان کی زین غائب ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا شخص ہے اس کے پاس میری زین ہے، اور جاتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ زین تمہیں کہاں سے ملی؟ جو گھوڑے کے اوپر جو لگایا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے اسے زین کہتے ہیں. تو کہا یہ زین کہاں سے ملی؟ وہ شخص کہتا ہے کہ امیر المؤمنین، ایک شخص تھا جس نے مجھے یہ زین 2 درہم میں بیچ دی. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، میں جب مسجد سے نکل رہا تھا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ وہ جو شخص ہے جس کو میں نے اپنا کام دیا تھا گھوڑا پکڑنے کا، گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے کا، میں سوچ رہا تھا کہ اسے اجرت کے طور پر 2 درہم دے دوں، لیکن اس نے حلال طریقہ نہ اپنا کے حرام طریقے کے ذریعے سے وہ کمائی کر لی. آپ کے مقدر میں جتنی روزی لکھی ہے وہ آنا ہے، اب راستے آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے حلال کے ذریعے تھوڑا سا انتظار کر ملے گا، چاہے حرام کے ذریعے آپ جلدی لے لیں گے. یہ میسج تھا، اس کی سند کی مجھے پتہ نہیں، لیکن اس کا جو میسج ہے وہ بالکل واضح ہے کہ آپ کے مقدر میں اگر 2 درہم لکھے ہیں تو وہ آپ کو مل کر رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چوائس دے دی ہے کہ تمہارے پاس حلال کا راستہ ہے، تمہارے پاس حرام کا راستہ ہے. اب جو تمہیں اپنانا ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے. تمہیں جہنم کا حقدار بننا ہے یا جنت کا حقدار بننا ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. سامعین کرام، یہ جو حرام نوشی ہے، حرام لقمہ ہے، یہ صرف بہت چھوٹی سی چیز نہیں ہے، جبکہ اس کا جو مزہ ہے وہ چند تھوڑی سی دیر کا ہے. آپ نے 10 روپے 20 روپے 100 روپے کمائے حرام کے، خرچ کر دیے، ختم ہو گیا، چند دیر کا مزہ. لیکن اس کی جو نحوست ہے، اس کے جو اثرات ہیں، اس کی جو بے حرمتی ہے، وہ آپ کی زندگی میں نسلوں تک آگے چلتی چلی جائے گی. سب سے پہلی جو نحوست ہے، سب سے پہلی جو بے حرمتی ہے، سب سے پہلا جو اس کا اثر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے اپنی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کرنے کی توفیق نہیں دے گا پھر اگر آپ حرام کی روزی کمائیں گے، حرام چیزیں کھائیں گے. دوسری چیز، کیا آپ کی یا ہماری جو بیویاں ہیں وہ ہمارے حق میں، یا جو شوہر ہیں وہ بیویوں کے حق میں وہ ان کے حق میں صحیح نہ رہے، وہ ان کے حقوق ادا نہ کرے، وہ ان کے لیے سرکش بن جائے. ایک نحوست یہ بھی ہے، اور تیسری نحوست وہ یہ ہے کہ ہماری جو ذریت ہے، ہماری جو آل و اولاد ہے، ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارے نافرمان بن جائے، وہ سرکش بن جائے، وہ بچے نہ بن پائے جو ہم چاہتے تھے کہ ہمارے بچے نیک بنے. یہ سب کا سب یہ حرام کی بے حرمتی ہے، جس کی بے حرمتی آپ تک محدود نہیں رہے گی بلکہ آپ کی ذریت میں بھی منتقل ہوتی چلی جائے گی.
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے انی لا ارى شؤم معصیتی فی دابتی، اور بعض جگہوں پر فرمایا انی لا ارى شؤم معصیتی فی امراتی، کہ میں اپنے گناہوں کا جو اثر ہے، جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں، اور گناہ کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے حرام طریقے سے روزی کمانا یا حرام چیزیں کھانا پینا، یہ بھی ایک گناہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں انی لا ارى شؤم معصیتی فی دابتی، میں اپنے گناہوں کی جو حرارت ہے، جو اپنے گناہوں کا جو اثر ہے، وہ اپنے جانور میں دیکھتا ہوں، وہ جو جانور ہے وہ میری نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا انی لا ارى شؤم معصیتی فی امراتی، کہ میں اپنی گناہوں کی جو حرارت ہے، جو اثر ہے، وہ اپنی بیوی میں دیکھتا ہوں، کس طرح سے کہ وہ میری نافرمانی کرنے لگتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو کہیں نہ کہیں مجھے اس کا اثر دکھ جاتا ہے کہ جو کل تک میرے حق میں بہت اچھا تھا، آج میرے حق میں اچانک سے برا ہو گیا۔ یہ نتیجہ ہے گناہ کرنے کا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر بھی دکھا دیا۔ سامعین کرام، وقت بہت کم ہے، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے، جو حرام کی طرف اتنی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل واضح ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے کہ آج کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا مال، ہمارا پیسہ، ہمارا کھانا یہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ چیز یاد رکھیے، قیامت کے دن جو 5 سوال کیے جائیں گے ان میں سے 2 سوال یہ بھی ہے وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ جو مال ہے تم نے کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے۔ یہ سوال بھی قیامت کے دن ہمیں اس سوال کا جواب دینا ہے، اور اس سوال کا جواب وہ شخص جب دے گا جو حرام روزی کماتا ہے، حرام چیزیں خرید کر کھاتا ہے، اس کو بھی اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اور اس سوال کا جواب دینے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی تباہی اور بربادی کا اقرار خود کرنا، اور اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے اس بات کا اقرار کرنا کہ ہاں اے میرے پروردگار، میں نے حرام کمایا، حرام کھایا، اپنے بچوں کو کھلایا، اپنے بیوی کو کھلایا، اپنے گھر والوں کو کھلایا۔ یہ اس بات کا بالکل واضح اقرار کرنا ہے کہ جب رب ذوالجلال آپ سے پوچھے گا تم نے یہ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، اب آپ کے سامنے کوئی اور چارہ نہیں رہے گا، صرف اور صرف اس بات کا اقرار کہ ہاں اے اللہ میں نے حرام کمایا تھا۔ اب جہنم تمہارے اوپر واجب ہو جائے گی۔ سامعین کرام، آج کا جو مسلمان ہے 99% جانتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ 99% مسلمان یہ جانتا ہے کہ سودی لین دین میرے لیے حرام ہے، سود حرام ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ 1% یا اس سے بھی کم لوگ یہ جانتے ہوں یا یہ نہ جانتے ہوں کہ سود حلال ہے یا حرام ہے، لیکن 99% مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ سود ہمارے لیے حرام ہے۔ لیکن آج چند ہی ایسے مسلمان ہیں جو سود سے بچے ہوئے ہیں، 100 میں 1 ایسے بچے ہوئے ہیں جو سود سے بچ جاتے ہیں، جبکہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ سود اس کے لیے حرام ہے۔ سامعین کرام، یہ حرام نوشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ حرام کھانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ حلال لقمے سے دوری نہیں تو اور کیا ہے؟ اس خطبہ جمعہ کا نتیجہ خلاصہ یہی ہے کہ آج ہمیں حرام لقمے سے بہت بچنا ہے اور حلال لقمہ ہی اپنانا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو مال و دولت ہے وہ تھوڑا آپ کا صبر امتحان لینے کے بعد دے، لیکن آپ کے سامنے جو حرام آسان طریقے سے مل رہا ہے اس کی طرف نہ جائیے، کیونکہ یہ اس کی جو بربادی ہے، اس کی جو بے حرمتی ہے، اس کی جو نحوست ہے، وہ آپ تک محدود نہیں رہے گی، وہ آپ کی ذریت میں منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ یہی نتیجہ ہے کہ آج ہم یہ ہر جگہ شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے، ہماری اولاد ہماری فرمانی نہیں کرتی، ہماری اولاد سرکش ہوتی چلی جا رہی، ہماری بیوی ہمارے حق میں فرما بردار نہیں ہے۔ نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے حرام اور حلال کا فرق ختم کر دیا ہے۔ حلال کیا چیز ہے اور حرام کیا چیز ہے یہ جاننے کے باوجود بھی ہم نے حرام کھایا، حرام لیا، حرام کمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بالکل واضح رہے کہ دوسروں کا مال ہڑپ لینا، دوسروں کا مال غصب کر لینا، یہ بھی حرام کمائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما
انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ آج بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی کفالت کر لیتے ہیں، کوئی بیوہ ہے، اس کا شوہر مر گیا، اس کے شوہر کے پاس مال و دولت تھی، اس کے شوہر کا مال و دولت اس بیوہ کو دھوکہ دے کر ہڑپ لیا، یا اسی طریقے سے ایک بڑا بھائی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، باپ کی جائیداد بڑے بھائی نے پوری لے لی، بہن بھائی سب کا حق، سب کی جائیداد اس نے ہڑپ کر لی۔ یہ بھی ان الذین یأکلون اموال الیتامى ہے، یہ یتیموں کا مال ہڑپ کر لینا ہے ظلمی طور پر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا انگارہ کھا رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ جو لوگ بھی دوسروں کا مال ہڑپ لیتے ہیں، چاہے وہ اپنے سگے بھائی بہنوں کا ہی مال کیوں نہ ہڑپ لیں، وہ لوگ یاد رکھیں کہ یہ جو مال کھا رہے ہیں، جس کے ذریعے سے یہ آج اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزار رہے ہیں، یہ پورا جہنم کا انگارہ کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر آگ پال رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ بات بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی، خلاصہ کلام یہی ہے کہ ظلمن یا جبرن کسی کا مال ہڑپ لینا، یا یہ بات بالکل جان کر کہ دھوکہ دھڑی دے کر اپنا مال بیچ دینا، یا شراب نوشی کرنا، نشہ کرنا، جوا کھیلنا، جوئے کے ذریعے سے پیسہ کمانا، یہ سب کا سب حرام ہے اور حرام نوشی ہے۔ یہ سود سب کا سب حرام ہے، اور اس حرام سے آج بدرجہ اولا ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج نہ صرف حلال اور حرام ہمارے سامنے واضح ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بالکل واضح ہے، بالکل صاف و شفاف تمہارے سامنے ہے، اور حرام بالکل صاف و شفاف تمہارے سامنے ہے، لیکن کیا ہے وہ بینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، ان دونوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہات ہیں، جو شک و شبہ والی ہیں، ان سے بچنا۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ جو شخص بھی ان شبہات سے بچ گیا، ان شک و شبہ والی چیزوں میں پھنسنے سے بچ گیا، تو گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور جو شخص بھی اس شک و شبہ والے مسئلے میں پھنس گیا تو گویا کہ وہ برباد ہو گیا۔ اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی کہ ایک چراگاہ ہے، سرکاری چراگاہ ہے، اس کے اندر لوگ اپنے جانور چرا رہے ہیں، اس کے آگے کسی کا کھیت ہے، وہ جانور چرتے چرتے بارڈر پر پہنچ گیا، دہلیز پر پہنچ گیا، اس چراگاہ کو چھوڑ کر دوسرے کے کھیت سے چر لیا۔ تو جس طریقے سے جانور بے عقل ہے، اسی طریقے سے آپ بھی ہیں، جب شک و شبہ والے مسئلے میں پھنس جائیں گے تو دھیرے دھیرے اس بارڈر پر پہنچ کر حرام تک بھی چلے جائیں گے۔ اس وجہ سے صرف اور صرف حلال کی طرف اکتفا کرنا ہے، حلال سے آگے بڑھ کر نہ مشتبہات میں پڑنا ہے اور نہ ہی حرام کے اندر پڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الٰہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کے لیے حلال روزی اکتفا کر دے، حلال روزی ہمارے لیے کافی کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں حرام نوشی سے بچا لے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں میں سے جو لوگ بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان مقروض ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، الہ العالمین تو ان کی قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما دے۔ آمین۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔